ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھ لیا، اسرائیل تم نے کبھی کسی کی روح قبض کی ہو؟ کیا تمہیں کئی احساس ہوا، تکلیف ہوئی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے؟ حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے کہ اسرائیل کو کس موقع پر کیا تکلیف ہوئی، کیا احساس ہوا، کیا پریشان، لیکن اس کے باوجود پوچھتے ہیں کیا کسی کی روح قبض کرتے ہوئے کبھی تمہیں احساس ہوا، تکلیف ہوئی؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ہاں ایک موقع ایسا تھا کہ آپ کا حکم تھا، میں نے کر دی، ورنہ مجھے تکلیف اور احساس بہت تھا۔ معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا موقع تھا، تو بیان کیا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ سمندر کا سفر کر رہے تھے، ایک مرتبہ کچھ لوگ سمندر کا سفر کر رہے تھے، سردیوں کی ٹھٹرتی ہوئی رات تھی، طوفانی ہوائیں چلی اور طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ سردی کی ٹھٹرتی ہوئی رات ہے، طوفانی ہوائیں اور طوفانی بارشیں ہیں، ادھر سمندر کی موجوں کے اندر طوفان آیا، اور سمندر کے اندر جب طوفان آیا تو موجوں نے اس کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جب کشتی کو اپنی لپیٹ میں موجوں نے لے لیا تو وہ اوپر سے بارش برس رہی ہے، پانی بھر گیا کشتی میں، نیچے سمندر کی موجیں اور لہریں اپنی لپیٹ میں اپنی زد میں اس کشتی کو لیے ہوئے ہیں، اور رات کی تاریکی اور اندھیری ہے اور سخت ترین سردی کی رات ہے۔ ایسے موقع پر وہ کشتی ٹوٹ جاتی ہے اور کشتی کے اکثر لوگ غرق ہو جاتے ہیں، سمندر کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ اس کشتی کا ایک بڑا سا تختہ ہے جس کے اوپر ایک عورت ہچکولے کھاتی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، نہ جانے کب ڈوب جائے۔ ایسے موقع پر اس عورت کو درد ذہ شروع ہوا، بچے کی پیدائش کا درد شروع ہوا۔ اب آپ اندازہ کیجیے، رات کی تاریکی اور اندھیری ہے اور ٹھٹرتی ہوئی رات ہے، اوپر سے بارش برس ہے، تیز ہوائیں چل رہی ہے، سمندر کی لہریں اور موجیں، سارے مسائل، اور ایسے موقع پر سخت ترین درد ہوا۔ عورت کو بچے کی پیدائش کا درد ہوا۔ جب بچہ پیدا ہونے لگا اور بچہ جیسے ہی پیدا ہوا تو اے پروردگار آپ نے حکم دیا کہ اس عورت کی روح قبض کر۔ اب مجھے خیال پیدا ہوا کہ اس عورت کا ہی کوئی سہارا نہیں ہے، اب یہ نومولود بچہ یہ سمندروں کی لہروں میں کہاں جائے گا اور کہاں بھٹکے گا؟ اسے تو سمندر کا کوئی جانور مچھلی وغیرہ اپنا لقمہ بنا لے گی، یہ اسی طرح سے یہ سمندر کی لہروں میں ضم ہو کر کے اور اس میں مدغم ہو کر کے ختم ہو جائے گا۔ تو مجھے احساس ہوا اس بات کا، لیکن چونکہ پروردگار آپ کا حکم تھا میں نے اس کی روح قبض کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ اس بچے کا پھر کیا بنا، اس بچے کا کیا ہوا؟ حضرت اسرائیل نے عرض کیا اللہ مجھے معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بچے کو ہم نے ایسا طاقتور بنایا اور ہم نے اس کو اتنی دولت سے اور اتنی بادشاہت اور سلطنت سے نوازا کہ اس نے پھر اپنی دولت اور بادشاہت اور سلطنت کے گھمنڈ اور غرور میں آ کر کے ہمارے خلاف جنت بنائی، اور بعد میں چل کر کے لوگوں نے جانا کہ وہ آدمی شداد تھا۔ شداد کا یہ منظر ہے، نامہ ہے کہ شداد کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے نکالا؟ سمندر کی موجوں سے، لہروں سے، تہ سے نکالا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تخت شاہی، تخت سلطنت پر بٹھایا، اور پھر اسی شداد نے اللہ کے مقابل جنت بنے کہ جب اللہ کے یہاں جنت ہے تو میں بھی جنت بناؤں گا، اور جو میری اطاعت و فرما برداری کرے گا اس کو جنت میں داخلہ ملے گا، اور جو اطاعت و فرما برداری نہیں، عراق کے اندر وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں شداد نے جنت بنائی۔ لیکن افسوس اس کو یہ ہوا کہ ایک قدم اس کا جنت کے دہلیز پر تھا داخل ہونے کے لیے، اور ایک قدم باہر تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اسی وقت آگے، اور اس نے کہا کہ صرف ایک لمحے کی مجھے اجازت مل جائے کہ میں اندر قدم رکھ کر کے دیکھ لوں کہ جنت ہے کیسے، جنت ہے کیسے، صرف تھوڑی سی اجازت مجھے مل جائے کہ مجھے صرف ایک لمحے کی چھوٹ مل جائے کہ میں اندر دیکھ لوں کہ جس کو میں نے برسوں میں تیار کرا ہے اس جنت کو میں اپنے نظر سے ایک نظارہ اس کا کروں، کیسے دلکش ہے، کیسے حسین ہے، کیسے خوبصورت جنت میں دیکھ کروں۔ حضرت اسرائیل نے منع نہیں، اس کی اجازت نہیں، ایک لمحے کی اجازت، فوراً روح قبض کر دی اس درمیان کہ وہ جنت میں اپنی جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک قدم اس کا باہر اور ایک قدم اندر، وہیں روح قبض کر دی۔
تو اللہ کی طاقت اور قدرت ایسی ہے کہ کچھ پتا نہیں کہ کب اللہ تعالیٰ پکڑ کر لے. اس لیے جب اللہ رب العزت حالات اچھے رکھیں تب اللہ کا شکر ادا کیا جائے. جب حالات بگڑتے ہیں اس موقع پر وہ اللہ کا بھی شکر ادا کر رہا ہے, توبہ بھی کر رہا ہے, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, کر رہا ہے, احساس ہو رہا ہے. لیکن اصل اس وقت کرنا تھا کہ جس وقت اللہ نے تجھے اختیارات بخشے تھے, جس وقت اللہ رب العزت نے تجھے پاورفل اور مختار بنایا تھا. آج تیری ہڈیاں کمزور ہو گئی, بڑھاپے کی وجہ سے تیری ہڈیاں ضعیف اور کمزور ہو گئی, اور تیرا جو جسم ہے وہ مختلف بیماریوں کے اندر گر گیا. اب کیسے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے گا؟ سن جوانی, طاقت, قوت, اختیارات, دولت مندی, ساری چیزیں اللہ نے تجھے بخشی ہے. اب اللہ کا شکر ادا کر. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم انسان کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو انسان زیادہ توجہ نہیں کرتا بلکہ روح گردانی کرتا ہے.